السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں شیطان نے بھڑکا دیا، شیطان نے ورگلا دیا، اور اگر یہ لعنت کا طوق نہ اٹھاتا تو ذرا سوچیں انسان کیا کہتا۔ پھر تو یہ کہتا کہ یہ سب کچھ اللہ نے کروایا۔ تو اب آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس پاک ذات پر ہماری طرف سے جانے والا کچرا جو ہے شیطان اپنے سر لے رہا ہے، کہ اس نے وہ لعنت کا طوق اس لیے اٹھایا کہ جو اللہ کو کہیں گے وہ مجھے ہی کہیں، تو اس نے احسان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف جانے والا کچرا اپنے سر لے رہا ہے، اس لیے اس نے لعنت کا طوق اٹھایا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ اچھا کیا، میری مدد کی، کہ آنے والا کچرا اپنے اوپر لیا، میری طرف نہیں آنے دیا، انسانوں پر بھی اس نے مہربانی کی؟ اللہ نے کہیں فرمایا ہے یہ؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ شیطان نے اچھا کیا، لعنت کا طوق اٹھایا اور اللہ تعالیٰ پر کچرا نہیں جانے دیا، اپنے اوپر لے لیا؟ اگر یہ قرآن اور حدیث میں ہے تو وہ آیت جو ہے اور جو حدیث ہے وہ اس کی نشاندہی فرما دیں، تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو اور میں باقی لوگوں کو بھی اس سے ان کی رہنمائی کروں۔ آپ میری رہنمائی فرما دینا۔ یا پھر بعد میں صحابہ میں سے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس نے اچھا کیا، لعنت کا طوق اٹھا لیا اور اللہ پر وہ کچرا نہیں جانے دیا، اپنے اوپر لیتا ہے۔ علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز، ان میں سے یہ کس کا فرمان ہے؟ کیونکہ دین اسلام جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پاک اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اعمال کا نام ہے۔ تو اس پر یہ کسی ولی کا اگر فرمان ہے تو وہ بھی اب نشاندہی فرما دیں۔ اور آگے یہ میرے خیال اس فاضلی صاحب کی ہی باتیں آپ دہرا رہی ہیں۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ 2 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی 2 بار صفائی ہوئی، یعنی وہ شق صدر اس سے مراد لے رہا ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے نا الم نشرح لک صدرہ کا، تو سرکار کے جسم مبارک کی 2 بار صفائی ہوئی، شق صدر ہوا۔ تو آگے کہ جس سے شیطان کی صفائی کی گئی، اور اگر اس کی صفائی سے مراد بھی اب شق صدر لے رہے ہیں تو اس کی بھی نشاندہی فرما دیں کہ یہ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ اس کا بھی شق صدر ہوا، اس کی صفائی کی گئی، یا کون سی حدیث پاک میں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر میرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچو، اس پر نہ چلو۔ تو روز ازل غضب جو ہے وہ شیطان پر ہی ہوا ہے، اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ تو باقی جو بھی ہے بھائی، شیطان ابلیس ہے، یہ عزازیل شیطان جن تھا۔ ایک اور صوفی صاحب میرا خیال وہ بھی اسی ذہن کے تھے، وہ شیطان کی پاسداری کر رہے تھے۔ ایک دن وہ میرے ساتھ یہ بحث کرنے لگ گئے کہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ تو یہ ابلیس جو ہے یہ تو جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو کون سا اس نے کس حکم کا انکار کیا؟
کیونکہ جنوں کو تو حکم اللہ نے نہیں دیا، قرآن پاک میں ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور یہ جن تھا تو اس کو خام خواہ لعنتی کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرا بھائی صوفی صاحب، درویش صاحب، دیکھیں جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اب شیطان کی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کو بری کروا رہی ہے کہ اس کا قصور نہیں تھا۔ تو شیطان نے خود تو یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم نہیں تھا، وہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ حکم مجھے تھا اور میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس طرح یہ من گھڑت سوال اور اپنی عقل اور ذہن سے جب ہم قرآن کے خلاف سوچیں گے تو بھائی شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوئی بات بھی کوئی اپنی عقل سے کہے تو اس کو پرکھیں قرآن و حدیث پر، اولیاء کرام کے اعمال اقوال پر، اگر ان میں سے کوئی گواہی مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ فرمایا عدو مبین کہ یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ بس سلام، اللہ حافظ۔